بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ اسلامی تاریخ کے اوراق میں بعض شخصیات ایسی بھی ہیں جن کی زندگی صرف واقعات کا مجموعہ نہیں بلکہ صبر، وفا، محبت، عزیمت اور قربانی کا ایک مکمل مرقع بن جاتی ہے۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی عظیم المرتبت خاتون کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جن کا نام ہے عاتکہ بنت زید رضی اللہ عنہا۔ عاتکہ بنت زید رضی اللہ عنہا اسلامی تاریخ کی ان غیر معمولی خواتین میں شامل ہوتی ہیں جن کی زندگی حسن، ذہانت، وقار، قربانی اور المیہ کا ایک عجیب امتزاج تھی۔ ان کے والد زید بن عمرو زمانہ جاہلیت میں بھی توحید کے علمبردار تھے اور بت پرستی سے نفرت کرتے تھے۔ ان کے بھائی سعید بن زید رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں شامل تھے۔ عاتکہ بنت زید رضی اللہ عنہا یہ وہ خاتون ہیں جنہیں تاریخ کے زوجۃ الشہداء کے نام سے یاد رکھا ہے۔ حسن و جمال کے مالک تھیں مگر ان کی اصل عظمت ان کے وقار، فہم دین اور وفاداری میں تھی۔ وہ اس عظیم خاندان سے تعلق رکھتی تھیں جس کے ہر فرد کے دامن میں ایمان کی شرافت اور قربانی کے پھول سجے ہوئے تھے۔ والد دور جاہلیت میں بھی توحید کے علمبردار تھے اور بھائی عشرہ مبشرہ میں شامل تھے، یعنی ان 10 خوش نصیب صحابہ میں جنہیں دنیا میں ہی جنت کی بشارت ملی۔ عاتکہ بنت زید رضی اللہ عنہا حسن و جمال کے ساتھ ساتھ فصاحت، ذہانت اور شعر و ادب کا بھی ذوق رکھتی تھیں۔ ان کی شخصیت میں ایک عجیب کشش تھی، لیکن ان کی زندگی کا سب سے حیرت انگیز پہلو یہ ہے کہ ان کے تقریباً تمام شوہر شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہوئے۔ اس لیے تاریخ انہیں وہ خاتون جن کے شوہر سب شہید ہوئے کے عنوان سے بھی یاد کرتی ہے۔ ان کے تمام شوہروں کے نام ترتیب کے ساتھ یہ ہیں، یاد رکھیں ان کے شوہروں کے نام تاریخ کے سنہرے اوراق پر جگمگاتے ہیں۔ اول حضرت زید بن خطاب رضی اللہ عنہ، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی۔ دوم حضرت عبداللہ ابن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما۔ سوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ چہارم حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ اور پانچویں شوہر حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہما۔ یہ سارے کے سارے شہید ہوئے۔ گویا عاتکہ بنت زید رضی اللہ عنہا کی پوری زندگی شہادتوں کے سائے میں گزری۔ عاتکہ بنت زید رضی اللہ عنہا کا پہلا نکاح حضرت زید بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ہوا جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی تھے۔ وہ نہایت بہادر، سادہ مزاج اور حق پرست صحابی تھے۔ اسلام قبول کرنے میں وہ ابتدائی لوگوں میں شامل تھے اور اپنے بھائی عمر رضی اللہ عنہ کی طرح غیر معمولی جرأت اور استقامت رکھتے تھے۔ عاتکہ رضی اللہ عنہا کی جوانی کا آغاز ہی ایک ایسے گھرانے سے ہوا جہاں ایمان، قربانی اور جہاد کی فضا تھی۔
زید رضی اللہ عنہ اپنی دیانت، عبادت اور شجاعت کے سبب مدینہ میں عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ بعد ازاں جب جنگ یمامہ میں جب جھوٹے مدعی نبوت مسیلمہ کذاب کے خلاف سخت جنگ برپا ہوئی تو زید بن خطاب رضی اللہ عنہ اسلامی لشکر کے صف اول کے مجاہدین میں شامل تھے۔ روایت ہے کہ جنگ کے دوران انہوں نے نہایت ولولہ انگیز آواز میں فرمایا، اے لوگو دانت بیچ لو، دشمن پر ٹوٹ پڑو اور جنت کی طرف بڑھو۔ نہایت بہادری سے لڑتے رہے یہاں تک کہ شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہو گئے۔ ان کی شہادت نے مدینے کو غم زدہ کر دیا، خصوصاً حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے بڑے بھائی کی موت پر بے حد رنجیدہ ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ زید مجھ سے پہلے اسلام لائے اور مجھ سے پہلے شہادت پا گئے۔ یوں عاتکہ بنت زید رضی اللہ عنہا کی زندگی کا آغاز ہی ایک شہید کی رفاقت سے ہوا، اور شاید اسی دن سے تقدیر نے ان کے نصیب میں شہادتوں کی ایک طویل داستان لکھ دی تھی۔ عاتکہ بنت زید رضی اللہ عنہا کا دوسرا نکاح حضرت عبداللہ ابن ابو بکر سے ہوا رضی اللہ عنہما۔ عبداللہ ابن ابو بکر اور عاتکہ بنت زید کی محبت اسلامی تاریخ کے ان نادر واقعات میں شمار ہوتی ہے جہاں عشق، وفاداری، ایثار اور غم ایک دوسرے سے اس طرح گندھے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ پوری داستان ایک دردناک مرثیہ محسوس ہوتی ہے۔ عبداللہ ابن ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حقیقی بھائی تھے۔ وہ بڑے نرم دل، نفیس الطبع اور ذہین انسان تھے۔ جب ان کا نکاح عاتکہ بنت زید رضی اللہ عنہا سے ہوا تو وہ اپنی اہلیہ کی محبت میں اس قدر محو ہو گئے کہ عرب میں ان کی محبت مثال بن گئی۔ عاتکہ غیر معمولی حسن، ذہانت اور شائستگی کی مالک تھیں۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ گھنٹوں ان کے ساتھ بیٹھے رہتے، گفتگو کرتے، اشعار سنتے اور دنیا سے بے نیاز ہو جاتے، یہاں تک کہ بعض اوقات کاروبار اور دوسری مصروفیات سے بھی متاثر ہونے لگیں۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کی ایک کیفیت دیکھی تو انہیں نصیحت کی کہ انسان کو محبت میں اس قدر غرق نہیں ہونا چاہیے کہ زندگی کے دوسرے فرائض متاثر ہونے لگیں۔ بعض اوقات بعض روایات کے مطابق حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے یہاں تک فرمایا کہ عاتکہ رضی اللہ عنہا کو طلاق دے دو۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ کے لیے یہ حکم گویا روح پر ضرب تھا، مگر والد کے احترام میں انہوں نے طلاق دے دی، لیکن جدائی ان کے لیے ناقابل برداشت ثابت ہوئی۔ وہ ہر وقت غمگین رہنے لگے۔ ان کی حالت دیکھ کر ابو بکر رضی اللہ عنہ کا دل بسیج گیا اور انہوں نے رجوع کی اجازت دے دی۔ یوں عاتکہ رضی اللہ عنہا دوبارہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آ گئیں۔ یہ واقعہ عرب کی ان نادر محبتوں میں شمار ہوتا ہے جہاں محبت محض جذباتی وابستگی نہیں بلکہ روحانی وابستگی محسوس ہوتی ہے۔ پھر وقت نے ایک دردناک موڑ لیا۔ طائف کی جنگ میں
حضرت عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ عنہ شریک ہوئے۔ جنگ کے دوران ایک تیر ان کے جسم پر لگا۔ ابتدا میں زخم اتنا خطرناک محسوس نہ ہوا اور وہ زندہ واپس آ گئے، لیکن وہ زخم اندر ہی اندر ناسور بنتا گیا۔ کئی مہینوں تک وہ تکلیف برداشت کرتے رہے، یہاں تک کہ زخم جان لیوا ہو گیا۔ جب موت قریب محسوس ہوئی تو عبداللہ رضی اللہ عنہ کا سب سے بڑا غم اپنی محبوب زوجہ کی جدائی تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی جائیداد کا بڑا حصہ عاتکہ رضی اللہ عنہا کے نام کر دیا تاکہ ان کے بعد انہیں کوئی پریشانی نہ ہو۔ پھر محبت کے عالم میں ان سے کہا کہ میرے بعد کسی اور سے نکاح نہ کرنا۔ عاتکہ رضی اللہ عنہا نے غمزدہ دل کے ساتھ وعدہ کر لیا، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سمجھایا کہ اسلام نے عورت کو دوبارہ نکاح کا حق دیا ہے، اس لیے کسی انسانی محبت میں اپنے اوپر ایسی پابندی لازم کر لینا مناسب نہیں۔ معزز سامعین و ناظرین، عاتکہ رضی اللہ عنہا کی زندگی کا ایک اور نہایت دلچسپ اور سبق آموز باب ان کا نکاح حضرت عمر ابن الخطاب سے ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عاتکہ بنت زید رضی اللہ عنہا کے تیسرے شوہر تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جن کے جلال سے قیصر و کسریٰ لرزتے تھے، جن کے عدل سے راتیں روشن ہو جاتی تھیں، جب انہوں نے عاتکہ رضی اللہ عنہا کو نکاح کا پیغام دیا تو عاتکہ رضی اللہ عنہا نے ایک شرط رکھی۔ انہوں نے فرمایا، اگر میں آپ سے نکاح کروں تو آپ مجھے مسجد جانے سے نہیں روکیں گے۔ سامعین و ناظرین، اس شرط کو پھر سے سنیے گا، اگر میں آپ سے نکاح کروں تو آپ مجھے مسجد جانے سے نہیں روکیں گے۔ یہ محض ایک شرط نہ تھی بلکہ ایک صاحب شعور مسلمان خاتون کی دینی وابستگی کا اعلان تھا۔ وہ مسجد نبوی میں نماز، ذکر اور دینی مجالس میں اپنا تعلق منقطع نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شرط قبول کر لی، لیکن نکاح کے بعد جب عاتکہ رضی اللہ عنہا رات کے وقت مسجد جانے لگیں تو عمر رضی اللہ عنہ کی غیرت بے چین ہونے لگی۔ ایک دن فرمایا، تم جانتی ہو کہ مجھے تمہارا اس طرح باہر جانا پسند نہیں۔ عاتکہ رضی اللہ عنہا نے سکون سے جواب دیا، تو پھر آپ مجھے منع کیوں نہیں کر دیتے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ ایک مرتبہ وعدہ کر چکے ہیں اور عمر رضی اللہ عنہ جیسا عادل انسان اپنے عہد سے پھر نہیں سکتا۔ سوچئے، ایک طرف وہ شخص جس کے نام سے سلطنتیں کانپتی تھیں، دوسری طرف ایک باوقار خاتون اپنے جائز حق پر قائم ہے، اور عمر رضی اللہ عنہ اپنے نفس کے خلاف جا کر بھی وعدے کی پاسداری کر رہے ہیں۔ یہ ہے اسلام کا حسن، یہ ہے عورت کا وقار، یہ ہے مرد کی شرافت۔ پھر وقت گزرتا گیا۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، عاتکہ رضی اللہ عنہا نے مرثیہ کہا اور مدینے کی فضائیں سوگوار ہو گئیں۔ بعد میں جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو عاتکہ رضی اللہ عنہا شدید غم میں ڈوب گئیں۔ انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کے لیے درد بھرے اشعار کہے، جن میں ایک عظیم انسان، عادل حکمران اور وفادار شوہر کی جدائی کا کرب صاف محسوس ہوتا ہے۔ یوں عاتکہ رضی اللہ عنہا کی یہ داستان صرف ایک ازدواجی واقعہ نہیں بلکہ اسلامی معاشرت، عورت کے وقار، باہمی احترام، وعدے کی پاسداری اور دینی شعور کا ایک روشن باب ہے۔ عاتکہ بنت زید رضی اللہ عنہا کا چوتھا نکاح حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ وہ عظیم صحابی تھے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حواری رسول یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص مددگار فرمایا تھا۔ وہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ مثالی مجاہد، وہ جرأت اور وفاداری کی علامت تھے۔ ان کی والدہ صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ عنہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھیں۔ اس اعتبار سے زبیر رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قریبی خاندانی نسبت بھی حاصل تھی۔ جب عاتکہ بنت زید رضی اللہ عنہا کا نکاح زبیر رضی اللہ عنہ سے ہوا تو مدینے میں یہ دو عظیم اور باوقار شخصیات کا ملاپ سمجھا گیا۔ ایک طرف میدان جنگ کا شیر اور دوسری طرف وقار، علم اور صبر کی پیکر خاتون حضرت عاتکہ بنت زید۔ عاتکہ رضی اللہ عنہا نے اس نکاح میں بھی اپنی وہی معروف شرط رکھی کہ انہیں مسجد جانے سے نہیں روکا جائے گا۔ زبیر رضی اللہ عنہ نے یہ شرط قبول تو کر لی مگر ان کی فطری غیرت اس بات پر مطمئن نہ ہوئی تھی کہ ان کی اہلیہ رات کے وقت مسجد جائیں۔ روایت ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ عاتکہ رضی اللہ عنہا خود ہی مسجد جانا ترک کر دیں، لیکن چونکہ وہ ایک مرتبہ وعدہ کر چکے تھے اس لیے صاف لفظوں میں منع نہ کرتے تھے۔ بعض تاریخی روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ زبیر رضی اللہ عنہ نے راستے میں اس طرح اپنی ناراضگی ظاہر کی کہ عاتکہ رضی اللہ عنہا ان کی کیفیت سمجھ گئیں اور بعد میں انہوں نے خود ہی مسجد جانا کم کر دیا۔ مگر اس پورے واقعے میں یہ ایک عجیب وقار اور باہمی احترام جھلکتا ہے۔ نہ شوہر نے وعدہ توڑا، نہ بیوی نے شوہر کی غیرت کو نظر انداز کیا۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کی شہادت جنگ جمل میں واقع ہو جاتی ہے۔ یوں عاتکہ بنت زید رضی اللہ عنہا ایک بار پھر شہادت کے غم سے دوچار ہوئی۔ کہتے ہیں کہ مدینے میں لوگ حیرت سے کہا کرتے تھے جس شخص کو شہادت کی آرزو ہو وہ عاتکہ بنت زید سے نکاح کر لے، کیونکہ ان کی زندگی گویا شہیدوں کی رفاقت اور جدائی کی مسلسل داستان بن چکی تھی۔ اور پھر معزز سامعین و ناظرین، عاتکہ بنت زید رضی اللہ عنہا کی زندگی کا آخری باب کھلتا ہے، ایک ایسا باب جس میں عظمت بھی ہے، نور بھی اور کرب بھی۔ ان کا نکاح
حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ سے ہوا، اس حسین سے جن کی رگوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک دوڑتا تھا، جن کے کردار میں علی کرم اللہ وجہ کی شجاعت اور فاطمہ رضی اللہ عنہا کی پاکیزگی جمع ہو گئی تھی۔ تاریخ بیان کرتی ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ عمر میں عاتکہ رضی اللہ عنہا سے تقریباً 20 برس چھوٹے تھے، مگر روحانی عظمت عمر کی محتاج نہیں ہوتی۔ عاتکہ رضی اللہ عنہا نے اپنی زندگی میں جلال عمر بھی دیکھا تھا، عشق عبداللہ بھی دیکھا تھا، شجاعت زبیر بھی دیکھی تھی، اور اب نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں آئیں۔ یہ گویا دو عظیم روحوں کا ملاپ تھا، ایک طرف صبر، وقار اور آزمائشوں سے گزری ہوئی خاتون، اور دوسری طرف حق، قربانی اور اہل بیت کے نور کا پیکر۔ لیکن تقدیر شاید عاتکہ رضی اللہ عنہا کے نصیب میں ہمیشہ جدائیاں ہی لکھ چکی تھیں۔ پھر وہ دن آیا جب دشت کربلا کی ریت تپنے لگی، فرات کنارے پیاس اتر آئی، اور اہل بیت نبوی ظلم کے مقابل سینہ سپر ہو گئے۔ جنگ کربلا میں امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی جانثاروں کے ساتھ شہادت کا جام نوش کیا، مگر باطل کے سامنے سر نہ جھکایا۔ تلواریں جسم کو زخمی کر سکتی تھیں، مگر حسین رضی اللہ عنہ کے موقف کو نہیں۔ جب یہ خبر مدینے پہنچی تو عاتکہ بنت زید رضی اللہ عنہا کی زندگی ایک بار پھر غم کے سمندر میں ڈوب گئی۔ وہ خاتون جس نے ایک کے بعد دیگرے عظیم انسانوں کی جدائی دیکھی تھی، اب نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا صدمہ بھی اپنے سینے میں لیے بیٹھی تھیں۔ یوں عاتکہ بنت زید رضی اللہ عنہا کی پوری زندگی اسلامی تاریخ کا ایک درد انگیز مگر روشن باب بن گئی، جہاں محبت بھی تھی، وفا بھی، غیرت بھی، صبر بھی، اور شہادتوں کی ایک طویل قطار بھی۔ اللہ تعالی ہمیں ان پاکیزہ ہستیوں کی سیرت سے صبر، وفاداری، عزیمت اور حق پر استقامت کا درس لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ شکریہ۔